پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت لیے جانے پر سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن کئی ناقدین کا خیال ہے کہ تحریک انصاف پر کچھ تنقید اس حوالے سے زیادہ ہی کی گئی ہے۔ بہت سارے مبصرین کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ماضی کچھ بھی ہو، لیکن حالیہ برسوں میں اور حالیہ مہینوں میں اس بات کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ تحریک انصاف اس وقت واحد ملک میں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورس ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر کسی رہنما کی حوالے سے یہ جاننا ہو کہ واقعی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا نہیں، تو اس کے لیے عوامی مزاج بھی پڑھنا چاہیے اور رائے عامہ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں جس نے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی، عوام میں اس کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ کسی وقت میں یہ کام جگتو فرنٹ نے کیا اور عوام میں اس کو پذیرائی ملی۔ بالکل اسی طرح ایک وقت میں محترمہ فاطمہ جناح نے 60 کی دہائی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی اور ان کو عوامی سطح پر بہت پذیرائی ہوئی۔ اس کے بعد عوامی لیگ نے، شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی، اس کو عوامی حمایت حاصل رہی۔ نیشنل عوامی پارٹی کے رہنماؤں کو بھی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسیز کی مخالفت کرنے پر عوام میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی اور اسپیشلی ایم آر ڈی کے دور میں جب انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور ملک کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا، تو ان میں عوام میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ اور 1986 میں جو بے نظیر بھٹو کا استقبال لاہور میں ہوا، کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے بڑے اجتماعات میں سے وہ ایک بڑا اجتماع تھا۔ پیپلز پارٹی کا تو کہنا ہے کہ شاید وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ اسی طرح عوامی سطح پر قوم پرستوں نے جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی تو ان کو بھی اپنی سپورٹ بیس میں عوامی حمایت حاصل رہی۔ پی ٹی آئی کے حمایتیوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کر رہے ہیں، اس لیے وہ پاکستان کے آج مقبول ترین رہنما ہیں۔ لیکن ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی کی پوری تگ و دو صرف یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ دوسری سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دے اور ہمیں سپورٹ کرے۔ اس کا کبھی مطمع نظر جو ہے وہ آئین کی بالادستی یا سویلین سپریمیسی نہیں تھا۔ تاہم بہت سارے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اگر موجودہ ہائیبرڈ سسٹم کو دیکھا جائے تو اس میں تو وزیر اعظم شہباز شریف نے تابعداری کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ وہ انوار الحق کاکڑ کو بھی تابعداری میں بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور محمد خان جنیجو کے تو وہ عصر اشیر بھی نہیں کہ جنہوں نے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے ہوئے یہ دھمکی بھی لگائی تھی کہ جرنیلوں کو ان کے عہدے کے مطابق جو ہے وہ گاڑیاں دی جائیں گی۔ بہت سارے ناقدین کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت پر کچھ زیادہ ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ورنہ پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر عوامی رہنما نے کسی نہ کسی مرحلے پر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کی یا اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے استعمال کیے۔ پاکستان کے سب سے بڑے جمہوریت پسند رہنما ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے، ایوب خان کی کابینہ میں وہ وزیر رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بائیں بازو کے جو رہنما تھے ان کے خلاف انتہائی فاشسٹ ٹیکٹس استعمال کیے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہی کہنے پر انہوں نے بلوچستان کی حکومت ختم کی، جس کی وجہ سے وہاں پر 70 کی دہائی میں انسرجنسی شروع ہوئی، اور جس کے زخم آج بھی بلوچستان میں تازہ ہیں۔ بالکل اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی بڈنگ کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بائیں بازو کی قوتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ جنرل جیلانی نے ان کو سپورٹ کیا، جنرل ضیاء کے دور میں ان کو سپورٹ کیا گیا، اور ایک وقت میں نواز شریف صاحب تو جنرل ضیاء کے مشن کو آگے لے کر چلنے کی بات کرتے تھے۔ انہوں نے 90 کی دہائی میں شریعت بل کے ذریعے امیر المومنین بننے کی بھی کوشش کی،
جو غالباً جنرل ضیاء کا خواب تھا۔ بالکل اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل اسلم بیگ کو تمغہ جمہوریت دیا، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی شرائط اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کر کر 88 میں حکومت حاصل کی۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتی اور کمپرومائز نہیں کرتی تو ان کو اقتدار نہیں ملتا۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد جو بنایا گیا، اس میں حمید گل صاحب اور دوسرے لوگوں کا کردار ہے، اس میں بہت سارا پیسہ بھی چلا، سپریم کورٹ میں بھی اس کی سماعت ہوئی، اور وہاں بہت سارے ناقدین نے یہ دعویٰ کیا کہ نون لیگ کے لوگوں نے پیسہ لے کر وہ اتحاد بنایا اور بڑے پیمانے پر پیسہ بانٹا گیا۔ تو نون لیگ نے جو پیپلز پارٹی کے خلاف سازش کی، اس میں پورا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ بالکل اسی طرح بے نظیر بھٹو نے جب لانگ مارچ نواز شریف کے خلاف شروع کیا 90 کی ہی دہائی میں، تو ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ نواز شریف صاحب کی جو دوسری گورنمنٹ آئی، اس گورنمنٹ میں بھی نواز شریف صاحب نے جو کراچی میں آپریشن شروع کیا، اس میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہی کیا، اور جب ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی تو انہیں اقتدار سے باہر کیا گیا۔ اس کے بعد جب نواز شریف صاحب واپس آئے تو چاہے وہ گجرانوالہ میں ان کا لانگ مارچ ہو، اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ جب افتخار چودھری کی بحالی کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیا، ان کو کہیں سے ٹیلی فون کال آئی اور اس کے بعد انہوں نے وہ لانگ مارچ ختم کیا۔ بالکل اسی طرح میمو کمیشن پر انہوں نے جو ہے وہ جب کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ گئے تو بہت سارے ناقدین کا خیال ہے کہ وہ بھی کسی کے اشارے پر گئے تھے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری نے جب اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی دھمکی دی، اس وقت بھی نون لیگ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے جا ملی اور اس نے آصف علی زرداری کو بالکل تنہا چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ انہیں ملک چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے بھاگنا پڑا اور انہیں دبئی میں اچھا خاصا وقت گزارنا پڑا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو اور دوسری کئی طاقتوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد لی۔ کاف لیگ کی جو گورنمنٹ قائم ہوئی، جس کا MKM بھی حصہ بنی تھی مشرف کے دور میں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئی۔ جنرل احتشام ضمیر کے حوالے سے الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی، اور بالکل اسی طرح پھر تحریک انصاف پر بھی یہ الزام ہے کہ جنرل شجاع پاشا اور چودھری شجاعت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پبلکلی اس بات کا شکوہ کیا تھا کہ جنرل شجاع پاشا کے لوگ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں کو فون کر کے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف جوائن کریں۔ 2022 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کی گئی تو یہ بات بڑی کلیئر ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ناقدین کے مطابق کہ جنرل باجوہ نے ہی وہ حکومت ختم کرائی اور مسلم لیگ نون کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کیا۔ بالکل اسی طرح تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ انتخابات میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی گئی، اور اس دھاندلی کا بھی بنیادی مقصد مسلم لیگ نون کو فارم 47 کی بنیاد پر اقتدار میں لانا تھا، اور یہ کہ تحریک انصاف نے بڑے پیمانے پر نشستیں جیتی تھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے حوالے سے کسی پارٹی پر تنقید کی جانی چاہیے، تو PTI کے حمایتیوں کا خیال ہے کہ ان پر بیجا تنقید کی جاتی ہے یا بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جہاں تک حمایت کا تعلق ہے، یہ حمایت تمام سیاسی جماعتوں کے پاس رہی، اور تمام سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ سے فائدہ اٹھایا اور اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ اقتدار میں آئے، اور یہ کہ تحریک انصاف پر اس حوالے سے تنقید حد سے زیادہ کی جاتی ہے۔